سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو یا دیواروں کو بلند فرما رہے تھے۔ مفسرین کرام یہاں پہ بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ یرفعو کا لفظ آ رہا ہے اور ایک بیت کا لفظ آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں لفظوں کا کمبینیشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گھر جو ہوتے ہیں ان کی بنیادوں کو جب کھڑا کیا جاتا ہے یا بلند کیا جاتا ہے تو وہ ظاہری لحاظ سے ہوتا ہے، یہ ایک فزیکل معاملہ ہوتا ہے کہ دیواریں اونچی کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو یرفعو کا لفظ ہے رفع سے ہے، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کرنا، اس کو درجے میں، عزت میں، احترام میں جو ہے وہ مقام دینا، عزت دینا، بلند کرنا۔ تو گویا کہ ایک وہ چیز ہے جو کہ فزیکل لحاظ سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ روحانی معنی دیتا ہے، معنوی معنی دیتا ہے۔ اور ان دونوں کا تعلق آپس میں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جا کے انسان روحانی طور پہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بلندی کا سبب کیا بنتا ہے کہ جب انسان وہاں پہ جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو گویا کہ یہ سارے اعمال اس کے لیے کس چیز کی بلندی کا سبب بنتے ہیں؟ اس کی روحانیت اور روح کی بلندی کا اور عزت اور مقام کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر اسی مناسبت سے کہ وہاں پہ جو اعمال کیے جاتے ہیں تو وہ سارے اعمال، وہ دعائیں کہاں جاری ہوتی ہیں؟ وہ اوپر کی طرف جاری ہوتی ہیں۔ فرشتے جو ہیں اب ہمارے اعمال کو آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس طریقے سے یہ بھی ایک بلندی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر لحاظ سے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کے چاہے اعمال ہوں، چاہے روحانیت ہو، چاہے کیفیات ہوں، تو گویا کہ ایک روحانی بلندی وہاں پہ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر انسان کو تو وہاں جانا ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا، تو گویا کہ اس سے مناسبت رکھنے والی جو جگہیں ہیں، تمام مساجد کو بیت اللہ کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ مساجد ہوتے ہیں، اور پھر ان مساجد سے جو مشابہت رکھتے ہیں وہ مدارس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ صرف جو ہے وہ علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان جگہوں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ انسان کی روحانیت کو، اس کی فطرت کو اور اس کے اندر کی خوبصورتی کو جو ہے بلند کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جو مسجد میں ہو کر آتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آ جاتا ہے۔ اور گویا کہ آپ دیکھیں کہ یا تو مساجد میں عبادات کی جاتی ہیں، اور یا تو مدارس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یا عبادت یا علم، یہ دونوں وہ اعمال ہیں جو کہ انسان کا روحانی مقام بہت بلند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مساجد میں جانا نصیب ہوتا ہے، اور جن کا تعلق مدارس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ علم سیکھنے اور سکھانے کا عمل، ہر وقت نبی علیہ السلام کا نام لیا جانا اور قرآن سامنے کھلے ہوئے ہوں، تو گویا کہ وہاں کا ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی روحانیت کو، انسان کی فطرت کو بہت عروج دے رہا ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ذکر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ گھر کی بنیادوں کو بلند فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دم جو ہے وہ دعا کا ذکر آ گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک دم سین کا چینج ہو جانا، جسے عربی میں جو ہے وہ التفات کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا تقبل منا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اقبل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قبول کر لیں، پاس کر لیں۔ لیکن جب انسان تقبل کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کسی کام کو بہترین انداز میں قبول کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل بہترین انداز میں قبول کر لیں۔ تو ایک نقطہ خوبصورت جو بیان کیا جاتا ہے کہ والد بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جا رہا ہے، اس سے خوبصورت عمل دنیا میں اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میرے ذہن میں تو یہ خیال ہے کہ یہ عمل تو لازمی بات ہے، قبول ہی قبول ہوگا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے قبول کر لیں۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا بے فکر نہیں ہو سکتا کہ لازمی بات ہے یہ تو قبول ہوگا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے، مگر نیک عمل کے بعد عاجزی کرنا، نیک عمل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج رہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ قبول کریں گے تو یہ نیکی قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیں اپنے انبیاء اور اپنے کابرین کی زندگی میں نظر آتی تھی کہ اتنی خوبصورت زندگیاں گزارنے کے بعد اور اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، یہاں تک کہ اپنی جانیں دین کے لیے جو ہے لگانے کے باوجود بھی یہ اکابرین رویا کیوں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں اس وقت بھی یہ سوال آتا تھا کہ اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد بھی یہ اکابرین کیوں روتے ہیں؟ تو اب یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ ساری بات تو اللہ پاک کی قبولیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نیکیوں کو قبول کر لیں۔ تو گویا کہ نیک انسان جو ہوتا ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں گویا کہ عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر سے فخر نکل جاتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے کہ اب میں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، اللہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ نہیں،
یہ بات آپ دنیا میں تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بیسٹ کر کے دیا ہے، آپ میری کوئی خامی نکال کے دکھائیں، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان کہے کہ اللہ پاک میں نے آپ کو بیسٹ کر کے دے دیا ہے، آپ نے تو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے معیار کا کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ پاک ہمارے عمل قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ بہترین انسان دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود قبولیت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ گھر ایک دم تو نہیں بن جایا کرتے، جتنا بھی وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لگا ہوگا یہ گھر بناتے ہوئے، نہ جانے آپ نے کتنی مرتبہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تقبل کا لفظ جو ہے یہ بہت خوبصورت معنی دے رہا ہے کہ جب میں اعتراف کرتی ہوں کہ میرے کام کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیں، تو گویا کہ دعا کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ کوئی بھی گنہگار انسان، خطا کار انسان اگر وہ دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ یہ دعا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کمیوں، میری خامیوں، میری گناہوں کے باوجود بھی آپ مجھ سے یہ نیکی قبول کر لیں۔ تو گویا کہ ہر ایک طرح کے انسان کے لیے تقبل کے لفظ سے جو ہے وہ راستے دعا مانگنے کے کھل جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعا کرنا ہے، اس لیے کہ عموماً رکاوٹیں جو آتی ہیں وہ نیک کام کرنے میں آتی ہیں، نماز میں، تلاوت میں، صدقے میں، تو گویا کہ ہر خیر کا کام کریں گے تو اس میں رکاوٹ آتی ہے، باقی کاموں میں نہیں آتی۔ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ہم روز کھانا کھاتے ہیں، کبھی اس میں ناغہ ہوتا ہے اور اگر ہو بھی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے دن کو نہیں کھایا تھا، اب میں تھوڑا زیادہ کھا لیتی ہوں، ڈبل کھا لیتی ہوں۔ لیکن نیکیوں کے معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ناغے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ نیکی نہیں کی تھی اب ہم ذرا ڈبل نیکی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ نیک کام کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں آتی ہیں اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کا جو بہترین فارمولہ یعنی کہ حفاظت کا فارمولہ دیا گیا ہے وہ دعا دیا گیا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اپنی نیکیوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نیکی کروا لیں اور پھر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لیں۔ اس کی بہترین مثال یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف جو کروایا ہے وہ کس انداز میں کرایا کہ میں ایک دعا ہوں جو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ہوں۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اس دعا کا نتیجہ ہوں، بلکہ کہا کہ میں خود، آپ نے اپنے ذات عالی کو فرمایا کہ میں خود کیا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دعائیں کس قدر خوبصورت انداز میں قبول ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں سمیع اور علیم کہا گیا ہے کہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ سنی جاتی ہیں، اور علیم کی صفت کے ساتھ کہ کون کہاں کس طرح کس انداز میں کس کیفیت سے کس یقین کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لہٰذا دعائیں سنی بھی جا رہی ہیں اور جو جس کیفیت سے مانگی جا رہی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر علماء کرام بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ انسان کتنی ہی بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگتا رہے اور کتنی ہی بڑی بڑی عبادات کیوں نہ کرتا رہے، شیطان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے آج کتنی خوبصورت نماز پڑھی ہے، آپ نے کتنا بڑا حج کر لیا ہے، آج آپ نے کتنا زبردست صدقہ دیا ہے، اس لیے کہ وہ پھر انسان سے کوئی ایسی غلطی کروا لیتا ہے کہ انسان کا سب کچھ ضائع کروا دیتا ہے۔ لیکن اس بات سے پھر میرے اندر ایک مایوسی آتی ہے کہ اگر میں نے ہر نیکی کرنے کے بعد پھر گناہ کرنا ہے تو کیا میرا سب کچھ ضائع ہو جائے گا؟ تو آیت نمبر 128 میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اسی دعا کو جاری کرتے ہوئے آگے کیا فرماتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا دے۔ اب جعلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے کچھ اور تھی بعد میں کچھ اور بن جائے، جیسے کہ لکڑی سے فرنیچر بنا لینا، اس کو جعلہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اس دعا میں یہ اعتراف کر رہا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے ہیں نہیں، ہم کبھی کبھار نیکیاں کرنے والے ہیں، موڈ میں آ کے نیکیاں کرنے والے ہیں، آج ہم سے نیکی ہوتی ہے، کل ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایسا بنا دیں، کیسا بنا دیں؟ مسلمین الگ۔ اب مسلمین لفظ کے اندر ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھک جانا، سلنڈر کرنا، عاجزی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے، نہ جانے میں آج ایک نیکی کر رہی ہوں کل میں کیا کروں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نیکیوں پہ عاجزی کرنے والا بنا دے، میری نیکیوں کو قبول کر لیں، کوئی فخر کوئی مان اپنی نیکی کے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر مسلمین جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں میں مسلسل کرنے والا بنو، یعنی کہ صرف یہی نہیں کہ آج کروں ابھی کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے مسلسل یہ نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اور پھر لکا لایا گیا، اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے وہ نیکی جو میں صرف آپ کی خاطر کروں وہ نیکیاں کرنے والا مجھے بنا دے۔ بڑی پیاری بات ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں یہ بات کرے کہ اللہ تعالیٰ میں ہوں نہیں کچھ بھی لیکن آپ مجھے بنا سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ مجھے ہمیشہ ایسا کرنے والا بنا دیں، اور صرف مجھے آپ اپنے لیے وہ عمل جو آپ کی ذات کے لیے اپنا بنا لیں، تو کوئی انسان جب اللہ تعالیٰ سے اس عاجزی کے ساتھ دعا کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نہیں بنائیں گے، اس کو اپنی طرف نہیں آنے دیں گے؟ تو گویا کہ شیطان کی اس چال کا
وہ اس سازش کا جواب جو ہے ہمیں اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ اپنی نیکیوں کے اوپر عاجزی کرتے ہوئے یہ دعائیں مانگتے رہنے چاہیے، اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں ان نیکیوں کے اوپر قائم رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مایوسی کا وقت ہوتا ہے شیطان کے لیے، کیونکہ وہ ایمان بچا کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک نیکی کرنے والا بنائے، نیک اعمال کے ساتھ لگائے۔ بلکہ یہ بڑی پیاری دعا ہمارے قابلین ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سال ہمیں موت آنی ہے وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن ایسا ہو کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت سال، مہینہ اور دن ہو، اور ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین حالت میں دنیا سے جا رہے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔